باب نمبر 49 باب اجراء احکام الناسی۔ باب کا ترجمہ دیکھیں جی، باب ہے جی اجراء میں نے جاری ہوں گے احکام الناسی لوگوں پر احکام، علی الظاہری ان کی ظاہری حالت پر، وسرائرہم اور ان کے باطن ان کے پوشیدہ دلوں کے حوال، الی اللہ وہ اللہ کے سپرد کیے جائیں گے۔ یعنی اس باب میں یہ آیات اور احادیث بیان کی جائیں گی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور ہماری یہ تعلیم کی ہوگی کہ لوگوں کے ظاہر پر حکم لگانا ہے، ظاہر کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، دل میں کیا چھپا ہوا ہے، دل کی بات کیا ہے، وہ اس کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اس کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ لیکن جو ہمارے سامنے کلمہ پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کی شہادت کی گواہی دے گا، ہم اس کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کلمے کا حکم لگائیں گے۔ تو دیکھیں جی تیاری اور یہ بڑا جی کمال کی باب ہے اور بڑا ایک کمال کا یہ قانون اور رسول ہے اسلامی، جس کو ہمارے لوگوں نے فرقہ واریت کے اندر آ کرنا لوگوں کے دلوں کے اوپر فیصلے کرنے شروع کر دی، وہ جی فلانا مشرک، فلانا کافر، فلانا اس طرح، جبکہ ظاہری کو دیکھا جائے گا۔ ظاہر اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے جی مسلمان ہے، ضروریات دین کا کوئی انکار نہیں کر رہا بظاہر، بس اس کو مسلمان مانا جائے گا، اس کے اوپر اسلام کا حکم لگے گا۔ باقی جو اس کے دل کے یا عقائد ہیں، اعمال ہیں، اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیت، فَإِن تَابُوا پس اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پس آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں، اس کے راستے کو خالی کر دیں۔ کہ یعنی وہ لوگ جو کہ کفار منافقین ہیں یا جنگ میں آئے ہوئے لوگ ہیں، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اپنے اس کفر سے، شرک سے، نفاق سے، اور نماز قائم کرنے کو شروع کر دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اب دل کے اندر واقعتاً وہ منافق ہے یا دل سے کافر ہے، کیا ہے معاملہ، دل کے احوال کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، لیکن ہمیں کیا حکم ہے، فخلو سبیلہم پھر تم نے ان کا راستہ چھوڑ دینا ہے، یعنی ان کے ساتھ پھر جنگ نہیں کرنی، ان کا مال، ان کا خون اور ان کی عزت اور آبرو وہ تمام اسی طرح محفوظ ہوں گے جس طرح کہ ایک عام مسلمان کی عزت آبرو محفوظ ہوتی ہے۔ تو دیکھیے جی حدیث آگے شروع ہوتی ہے، حدیث نمبر 390 اس باب کی پہلی حدیث، عن ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جی ان رسول اللہ کے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امر تو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اقاتل الناس یہ کہ میں قتال کروں، جہاد کروں لوگوں سے، حتیٰ یشہدوا یہاں تک کہ وہ گواہی دیں، اللہ الہ الا اللہ کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، وَأَنَّ اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ بے شک محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو یہ ہے جی جہاد کا مقصد کہ جب تک لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے اس وقت لوگوں سے، کفار سے قتال کیا جائے گا۔ لیکن قتال جو ہے نا، جہاد، وہ مکمل تیاری کے ساتھ اس کے بارے میں مکمل 2-3 خطبات میں نے جو ہے نا وہ پڑھائے ہوئے ہیں کہ جہاد ہوتا کیسے، کرنا کیسے، کیا کیا شرائط ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے جی میزائل مار کے گولی چلا کے پیچھے ہو جانا اور بعد میں عوام الناس کو اکیلا چھوڑ دینا لڑنے مرنے سرنے کے لیے، تو یہ جہاد بالکل بھی نہیں ہے۔ جہاد کا مقصد یہ ہوتا ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کہ تم نے کفار کو قتل کرنا ہے، کفار کا نقصان ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل جہاد کیا ہو رہا ہے تنظیموں کے، وہ صرف گولی چلاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، باہر کے ملکوں کے اندر چلے جاتے ہیں، اور عوام الناس بیچاری جو ہے نا وہ بھوک سے پھر مرنے تڑپنے کے لیے ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا۔ ہمارا فلسطین کے جو احوال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ان کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ان کو کفار کے چنگل سے اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے۔ ہماری دعائیں ہیں جو ان مظلوم مسلمانوں کے لیے۔ تو بہرحال جی آتے ہیں جی سبق کی طرف کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے، کفار سے قتال کروں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے، اور ساتھ ساتھ گواہی دینے کے بعد وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم نہیں کرتے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کر دے، فَإِذَا فَعَلُوا پس جب انہوں نے فَعَلُوا ذَلِكَ جب یہ کرنا شروع کر دیا، یعنی کلمے کی گواہی دے دی، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دی، تو عصموا تو انہوں نے محفوظ کر لیا، منی دماءہم منی مجھ سے، دماءہم اپنے خونوں کو، و اموالہم اپنے مالوں کو، الا بحق الاسلام سوائے اسلام کے حق کے، یعنی پھر ان سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا جائے گا سوائے اس چیز کا جس کا اسلام نے ہمیں حق دیا ہے۔ اسلام نے کس چیز کا ہمیں حق دیا جی؟ زکوٰۃ لینے کا، کہ جب انسان کے پاس مال پڑا رہے پورا سال، نصاب بھی اس کا ذکر کیا گیا حدیث میں، تو پھر 2.5% جو ہے نا ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ تو یہ ہے جی حق اسلام کا مطلب کہ سوائے اس حق کے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز، ان کی عزت، ان کا مال، ان کی دولت، ان کے خون، ان کے سارا کچھ جو ہے نا اسی طرح احکام ہوں گے جس طرح کے عام مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ لیکن وحسابہم ان کے باطن، ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ اللہ اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ ہے جی ہمارے لوگ نا دلوں کے اوپر حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں، نہیں ظاہروں کو آپ نے دیکھنا ہے، بظاہراً بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی شہادت کی، تو بس اس کے مسلمان ہی سمجھا جائے گا، اس کو ڈیل مسلمانوں کی طرح کی جائے گی۔ لیکن باطن میں کیا ہے، حسابہم علی اللہ ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگلی حدیث جی حدیث نمبر 391، عن عبداللہ عن ابو عبداللہ طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو یہ صحابی روایت بیان کرتے ہیں، قال وہ فرماتے ہیں جی سمعت رسول اللہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، وکفر اور انکار کر دیا، بما یعبد ان چیزوں کا، بما ان چیزوں کا کہ یعبد کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ کوئی قبر ہو، دربار ہو، مزار ہو، کوئی بت ہو، کوئی درخت ہو، کوئی پہاڑ ہو، کوئی پتھر ہو، کچھ بھی ہو، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کر دیتا ہے اور اللہ کی عبادت کا اقرار کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے جی، رسول اللہ فرماتے ہیں جی حرم مالہ، تو حرمت والا ہو جائے گا، مال ہو اس کا مال، و دمہ اور اس کا خون، یعنی دوسرے مسلمانوں کے اوپر اس کا مال اور اس کا خون بہانا جو ہے نا وہ حرام ہو جائے گا، حرمت والا ہو جائے گا۔ لیکن باطن میں کیا ہے، کیا اوپر اوپر سے کلمہ پڑا ہے، حسابہ علی اللہ، یار کتنا خوبصورت جی، یہ رسول اللہ ہمیں ایک قانون اور رسول دے کر گئے، اور آج لوگ جی دلوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ محبوب کیا فرما رہے ہیں جی، حسابہ علی اللہ، اور اس کا باطن جو ہوگا اس کا حساب وہ سپرد کیا جائے گا اللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں جی کہ اس نے کیا دل سے پڑھا یا اوپر سے پڑھا ہے، ڈر کے پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے، بس جس نے ظاہری کلمہ پڑھ دیا بس اس کو مسلمان ہی مانا جائے گا، اس کو مسلمانوں کی طرح ہی ڈیل کیا جائے گا۔ ہاں جی، آگے حدیث جی، حدیث نمبر 392، بڑی زبردست حدیث ہے جی۔ وعن ابی معبد، ابو معبد المقداد بن اسود، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی، قلت لرسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، ان لقیت رجلا، اگر میں ملوں کسی ایسے آدمی سے، من الکفار جو کہ کفار میں سے ہو، کفار کا کوئی بندہ میرے سامنے آ جائے، فاقتتلنا، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ قتال کریں، یعنی میدان جنگ ہو اور کافر میرے سامنے آ جائے اور میں اس کے ساتھ جہاد کر رہا ہوں، تو وہ کافر فضاربہ، وہ مارے، احدا یدیہ، میرے ایک ہاتھ پر بالسیف، تلوار کا وار، کہ تلوار میرے ایک ہاتھ پر مارے، تو فقطعہا، اور میرے ہاتھ کو کاٹ دے، اللہ اکبر، اچھا ہاتھ کو کاٹنے کے بعد ثم لاذ منی، پھر وہ میرے وار سے بچنے کے لیے بشجرۃ، ایک درخت کے پیچھے جا کے چھپ جائے، فقال، اور جب میں جو ہے نا درخت کے پیچھے جا کر کہے جی اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے مسلمان ہوتا ہوں، اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں، یعنی کلمہ پڑھ دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آگے یہ صحابی مسئلہ پوچھتے ہیں رسول اللہ سے، کیا یا رسول اللہ اقتلہ، یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ میں اس کو قتل کر دوں، بعد ان قالہا، اس کے یہ کلمہ کہنے کے بعد بھی، اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے اور ابھی چونکہ میں نے بدلہ لینا ہے تو میرا بدلہ لینے کی وجہ سے جو ہے نا وہ میرے ڈر سے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میں اس کو اس کے بعد بھی قتل کر دوں، فقال، تو محبوب کیا فرماتے ہیں جی، اللہ اکبر، یار قربان نہیں جانا چاہیے کہ رسول اللہ کی کیسی تعلیم ہے جی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر کے گئے ہیں اپنے جانثار اصحاب کی۔ آج دیکھیں لوگ جی تھوڑی سی بات کے اوپر جو ہے نا وہ نعرے لگا کر جو ہے نا قتل کر دیتے ہیں، قتل کرنا لوگوں کے لیے کوئی جو ہے نا وہ آج کوئی معنی ہی نہیں رہا، جبکہ محبوب کیا فرماتے ہیں جی، جہاد جو ہے نا جب میدان جنگ کا واقعہ ہے اور صحابی کے ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے، لیکن اور ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں جی لا تقتلہ، تو اس کو قتل نہ کر، اللہ اکبر، اس قدر عظیم الشان نبی ہیں جی کہ جو کہ اتنی اس حد تک امت کی تربیت کر کے گئے ہیں کہ اس کے باوجود بھی جب اس نے کلمہ پڑھ لیا نا پھر اس کو قتل نہیں کرنا۔ تو کہتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ نا رسول اللہ کو بتانے کے لیے تاکہ شاید آپ کے علم میں بات نہ آئی ہو، کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قطع احدا یدیہ، قطع اس نے کاٹ دیا میرا ایک ہاتھ، تو کیا اس کے باوجود بھی میں اس کو قتل نہ کروں؟ ثم قال ذلك، یا رسول اللہ میرا ہاتھ کاٹا، ثم قال ذلك، پھر اس نے یہ کہا یہ کلمہ بعد ما قطعها، میرے ہاتھ کاٹنے کے بعد، تو محبوب کیا فرماتے نہیں، فقال، رسول اللہ نے فرمایا لا تقتلہ، تب بھی تو اس کو قتل نہ کر، فإن قتلته، اگر تو نے اس کو قتل کر دیا پھر بھی، فإنه، تو وہ کافر جو ہوگا، بمنزلتک، وہ تیری جگہ پر آ جائے گا، قبل ان تقتلہ، تیرے قتل کرنے سے پہلے، وإنک، اور تو بمنزلتہ، اس کی جگہ پہ چلا جائے گا، قبل ان یقول کلمتہ، اس کا وہ کلمہ کہنے سے پہلے، التی قال، جو کہ اس نے وہ کلمہ یعنی شہادت کا اور کلمہ پڑھا ہے نا وہ تیری جگہ پر آ جائے گا۔ دیکھیں جی یہ دیکھنے کے اندر کتنی جو ہے نا وہ سیریس حدیث لگ رہی ہے، تو دیکھیں جب بھی اتنا نقصان کر دیا اس کے باوجود بھی ہے نا رسول اللہ قتل کی اجازت نہیں دے رہے، تو یہ آخری جملہ ہے اور اس کا معنی بیان کیا ہوا ہے، ومعنی انہ بمنزلتک، اور یہ جو حدیث میں معنی آیا لفظ آیا اس کا معنی کیا ہے کہ ای معصوم الدم، کہ وہ تیری جگہ پر آ جائے گا، مطلب کیا ہے کہ اس کا خون جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، یعنی حرمت والا ہو جائے گا، محکوم، اس کے اوپر حکم لگے گا بھی اسلام ہی، اسلام کا، کہ جس طرح ایک مسلمان کا جان مال محفوظ ہو جاتا ہے اسی طرح اس کا بھی
کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا بھی جان مال محفوظ ہو جائے گا۔ اور وما انا انا کا بمنزلتی، اور اس کا معنی کہ رسول اللہ نے یہ جو فرمایا تھا نا کہ تو اس کی کافر کی جگہ کے اوپر چلا جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ای مباح الدمی، کہ خون بہانا جائز ہو جائے گا، بالقصاص، قصاص کی وجہ سے، لیوراثتی ہی، اس کافر کے ورثاء کے لیے جو کہ مسلمان ہو گیا تھا۔ چونکہ اب وہ مسلمان ہو گیا تھا تو تب بھی آپ نے اس کو قتل کیا ہے، تو اس کے جو ورثاء ہوں گے تو ان کے لیے جائز ہوگا تیرا خون بہانا۔ یہ مطلب ہے جی انا کا بمنزلتی، تو اس کی جگہ پہ چلا جائے گا۔ لا انہ بمنزلتی فی الکفر، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو اس کے کافر والی جگہ پہ چلا جائے گا، یعنی کہ تو کافر ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، یہ انہوں نے معنی بیان کیا ہے کہ میں بھی پہلے نا اس حدیث کا یہ مطلب سمجھتا تھا کہ رسول اللہ یہ فرما رہے کہ تو کافر ہو جائے گا اور وہ جو کافر ہے وہ مسلمان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو معنی انہوں نے بیان کیا نا، اس سے میرے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا جان مال محفوظ ہو گیا، جس طرح کہ تیرا مال محفوظ تھا، یعنی تیری جگہ پہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور تو اس کی جگہ پر چلا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خون بہانا تیرا جائز ہو جائے گا بطور قصاص، کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گیا تھا تب بھی تو نے اس کو قتل کیا، تو اب قتل کرنے کی وجہ سے اس کے جو ورثاء ہوں گے وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ قصاص کا مطالبہ کر دیں۔ تو یہ ہے جی مطلب انہ بمنزلتی کا اور انا کا بمنزلہ۔ حدیث نمبر جی 393، وعن اسامہ بن زید، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ کے لاڈلے ترین افراد میں سے ہیں، قال، وہ فرماتے ہیں جی بعثنا رسول اللہ نے ہمیں بھیجا الی حرقہ، حرقہ یہ شاخ ہے من جوہینہ، قبیلہ جوہینہ کی شاخ تھی حرقہ، وہاں پر رسول اللہ نے ہمیں ایک لشکر دے کر بھیجا۔ تو کہتے ہیں جی ہم نے فصبحنا القوم، ہم نے صبح کے وقت اس قوم کے اوپر حملہ کیا، جیسے کہ ہمارا جو حملہ ہوا تھا نا انڈیا پر بنیان مرصوص، یہ بھی صبح کے وقت ہی ہوا تھا۔ تو صبح کے وقت جو ہے نا حملہ کرنا یہ سنت ہے، تو یہ اس حدیث میں بھی ہے فصبحنا القوم، کہ ہم نے صبح کے وقت جو ہے نا ان کے اوپر حملہ کیا، علی میامہم، ان کی پانی کے چشموں پر، کہ جہاں پر پانی پلانے کے لیے وہ وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے، تو وہاں سے ہم نے حملے کی ابتدا کی۔ تو کہتے ہیں جی وَلَحِقْتُ انا ورجل من الانصار، کہتے ہیں میں اور انصار کا ایک آدمی ملا، رجل منہم، ان مشرکین میں سے جن پر ہم نے حملہ کیا تھا، اس قوم میں سے ایک آدمی کو نا ہم دونوں، ایک میں تھا ایک اور انصاری صحابی، کہتے ہیں ہم دونوں ان کو ملے۔ تو فلما غشیناہ، جب ہم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ہم اس بندے کے اوپر جس کو جو میدان جنگ میں آیا ہوا تھا اس کے اوپر ہم غالب آ گئے دونوں، تو اس بندے نے نا جو مشرکین میں سے تھا، قال لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھ دیا حضرت اسامہ کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ تو کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکف عنہ الانصاری، تو انصاری جو میرے ساتھ جنگ کر رہا تھا نا وہ اس کو قتل کرنے سے رک گیا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ دیا اس نے۔ تو وہ کہتے ہیں لیکن وطعنتہ، میں نے مار دیا برمحی، اپنا نیزہ، حتی قتلتہ، یہاں تک کہ میں نے اس کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ یہ حدیث سمجھ آ گئی جی۔ اب آگے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمنٹ، آپ کا جو غصہ ہے نا وہ ذرا نوٹ کیجئے گا۔ تو کہتے ہیں فلما قدمنا المدینہ، تو اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے، بالغ ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات اور یہ خبر رسول اللہ کو پہنچی کہ اس طرح ایک آدمی ہمارے مقابلے میں آیا، اس نے کلمہ پڑھ دیا، ہم نے پھر بھی قتل کر دیا۔ تو فقال علی، تو رسول اللہ نے مجھے کہا، یا اسامہ، اے اسامہ، اقتلتہ بعد ما قال، اقتلتہ، کہ تو نے قتل کر دیا اس کو، بعد ما قال، حالانکہ اس نے یہ قال لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پڑھ دیا تھا، اس کے باوجود تو نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اسامہ بن زید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلت، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما کان متعوذا، کہ اس نے تو یہ کلمہ بچنے کے لیے پڑھا تھا، کہ میرے وار سے اور جو ہے میری قتل ہونے سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، دل سے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ تو فقال، تو رسول اللہ نے دوبارہ فرمایا، اقتلتہ بعد ما قال، کہ تو نے تب بھی اس کو قتل کر دیا کہ اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کلمہ کہنے کے بعد بھی تو نے اسے قتل کر دیا۔ تو کہتے ہیں فما زال یکررھا، ہمیشہ یہی کلمہ یکررھا رسول اللہ دہراتے رہے علیہ، مجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمنیت، تو میں نے خواہش کی کہ انی لم اکن اسلمت، کہ کاش کہ میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، قبل ذالک الیوم، آج کے دن سے پہلے، یعنی کہ جو ہے نا میں مسلمان نہ ہوا ہوتا تو یہ گناہ میرے سر پہ نہ آتا، تو میں آج مسلمان ہوتا تو میری زندگی کے سارے گناہ ہی معاف ہو جاتے۔ تو میں کہتے ہیں میں نے خواہش یہ کر لی کہ کاش کہ میں نے جو ہے نا آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا۔ تو آگے ایک وفی روایت اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہے، فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اقال لا الہ الا اللہ، کیا اسامہ اس نے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود بھی وقتلتہ، تو نے اس کو قتل کر دیا؟ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ، انما قالہا، کہ اس نے یہ کلمہ، یہ توحید کا اقرار کیا ہے، خوفا من السلاح، اسلحہ کے، تلوار سے بچنے کے لیے، تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا۔
آگے جو الفاظ ہے نا وہ دیکھیے یہ ذرا، ہمارے سارے صوفی سسٹم صوفیزم کو جو ہے نا دڑال سے گھیر دیتے ہیں اور زمین بوس کر دیتے ہیں یہ الفاظ۔ رسول اللہ نے فرمایا افلا شققت عن قلبی، کیا اسامہ تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا، حتی تعلم، یہاں تک کہ تو جان لیتا، اقالہ کہ اس نے یہ کلمہ دل سے پڑھا ہے، ام لا، یا پھر اس نے دل سے نہیں پڑھا۔ اب دیکھیں جی، حضرت اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے ترین صحابی ہیں، رسول اللہ کے پوتوں کی طرح ہیں، کیونکہ حضرت زید یہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے اور یہ زید کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ایک زانو پر ایک طرف حضرت سیدنا حسن حسین کو بٹھایا کرتے اور دوسری طرف حضرت اسامہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ اس قدر مقام ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن کیا محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ اے اسامہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ یعنی دل کے حالات تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو تو نے کیسے یہ اندازہ لگا لی کہ اس نے کلمہ جو ہے نا اوپر سے پڑھا؟ لیکن ہمارے دل صوفیزم اور دلوں دے حال جانتے نہیں بابے جی، بزرگ جو دلوں دے حال جانتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے کہ رسول اللہ اپنے لاڈلے صحابی کو فرما رہے ہیں کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا۔ تو یہ جو ہے نا صوفیزم سارے کا سارے اسی کے اوپر کھڑا ہے، دل دے حال جانتے ہیں، فلاں بزرگ وہ دل کے حال جانتے ہیں، دلوں کے حالات کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے تو دلوں کے حالات نہیں جانے، صحابہ کرام تو یہ نتیجہ نہیں نکال سکے تھے کہ یہ کلمہ اس نے دل سے پڑھا یا کہ اوپر سے پڑھا ہے، تو اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیسے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو آگے دیکھیں حدیث کے الفاظ کہتے ہیں جی فما زال یکررھا، ہمیشہ ہی یکررھا یہ رسول اللہ یہ کلمات دہراتے رہے، کہتے ہیں حتیٰ یہ تمنے، تو یہاں تک کہ میں نے یہ خواہش کی، انی کہ بے شک میں اسلمت یومئذ، کہ میں آج کے دن مسلمان ہوا ہوتا۔ اللہ اکبر، دیکھیں جی صحابہ کرام کا کس قدر خشیت خوف الہی ہے، اور ان لوگوں نے دیکھے آگے کیسے کیسے اپنے بزرگوں کے بارے میں جھوٹی روایات جھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ تھا جی اس حدیث میں یہی سبق ملتا ہے کہ کسی کے بھی ہم نے صرف ظاہری کلمے کا ظاہری بات کا اعتبار کریں گے، اس کے باطن میں کیا ہے وہ ہم اللہ کے سپرد کر دیں گے، اس کے دل کے حالات وہ اللہ کے سپرد کریں گے، دلوں کے حالات اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ دیکھو صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ تو نے دل چیر کے دیکھا تھا، تو اس لیے ظاہری اعمال کے اوپر حکم لگے گا۔ آگے حدیث نمبر جی 394، یہ بھی وہی حدیث ہے حضرت اسامہ والی، لیکن یہ تھوڑا ذرا مزید تفصیل کے ساتھ ہے، جو دیکھیں میں جلدی ترجمہ کرتا ہوں، تو مفہوم وہی ہے، صرف یہ جو ہے نا الفاظ اور سند سے ہیں تو الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ عن جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثا ایک لشکر کو بھیجا، من المسلمین مسلمانوں کے، کہاں پر بھیجا؟ الی قوم من المشرکین، مشرکوں کی ایک قوم کی طرف، جو قوم تھی جو قبیلہ جوہینہ کی، جو ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھ لیا۔ وَأَنَّهُمْ التقوا، اور وہ جو ہے نا مشرکین وہ بھی مقابلے میں آ گئے، یعنی میدان جنگ سج گیا۔ تو فقال رجل من المشرکین، تو مشرکوں میں سے ایک آدمی ایسا تھا، اذا شاء، جب وہ چاہتا، ان یقصد، کہ وہ موقع تلاش کرے، الی رجل من المسلمین، مسلمانوں میں سے کسی آدمی کی، کہ دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے نا وہ اپنے غافل ہے یا اکیلا کھڑا ہوا ہے، وہ ایسے تلاش کرتا، تو فقصد لہو، تو موقع پا کر اس آدمی کو مسلمانوں کے، فقتلتہ، تو اس کو قتل کر دیتا۔ یعنی اتنا بڑا وہ مجرم تھا۔ یہ حدیث جو ہے نا ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، پچھلی جو ہم نے حضرت اسامہ والی حدیث پڑھی وہی ہے، لیکن اس میں ذرا تفصیل ہے۔ تو اتنا بڑا وہ مجرم تھا کہ کسی بھی مسلمان کو دیکھتا نا وہ یہ غافل ہے، یہ سویا ہوا ہے، یا وہ جو ہے نا موقع اس کو ملتا تو مسلمانوں کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ ان رجلا من المسلمین، کہ بے شک مسلمانوں سے ایک آدمی، قاصد، اس نے ارادہ کر لیا، غفلتہ، اس بندے کے، اس مشرک کے غافل ہونے کا، اب جو ہے نا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مسلمانوں کے بندوں کو قتل کر رہا ہے، مسلمانوں کے جو ہے نا جانثار اصحاب کو شہید کر رہا ہے، اب جو ہے نا میں اس کو موقع پا کر میں اس کو قتل کروں گا۔ تو صحابی کہتے ہیں وہ کننا نتحدث، ہم جو ہے نا اس کو کہا کرتے تھے اس بندے کو، انہ اسامہ بن زید، کہ وہ اسامہ بن زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشرک آدمی کی جو ہے نا تلاش میں نکل گئے، اس مشرک آدمی کو جو ہے نا وہ دیکھنا لگے کہ موقع ملے تو میں اس کو نا یہ بدلا لوں کہ یہ ہمارے مسلمانوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں۔ تو فلما رفع السیف، جب ان کو موقع ملا تو جب انہوں نے رفع بلند کیا السیف، تلوار کو، قال لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اللہ اکبر۔ دیکھیں اب دیکھیں یہ سیاق و سباق کو ملا کے دیکھیں تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے ڈر کے ہی کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ آج سے پہلے تو بڑی بدماشیاں کر رہا تھا اور مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، لیکن جب خود قتل ہونے کی باری آئی تو اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ تو جو حضرت اسامہ نے رزلٹ نکالا وہ بالکل یہی رزلٹ نکلتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رحمۃ للعالمین ہے، آپ نے کیا فرمایا آگے دیکھیے حدیث۔ تو فجاء البشیر، تو خوشخبری دینے والا، یعنی کہ وہ جو مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی نا، تو جب مسلمانوں کی طرف سے خوشخبری دینے والا آیا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فسألہ، تو رسول اللہ نے ان کے حالات کے بارے میں پوچھا کہ کیا حالات، کیسے جنگ ہوئی، کیسے فتح ہوئی، وأخبرہ، تو انہوں نے خبر دے دی کہ یہ معاملہ ہوا، حتی اخبرہ، یہاں تک کہ ان صحابہ کرام نے خوشخبری دینے والوں نے نا یہ بھی خبر دے دی، خبر الرجل، اس آدمی کی خبر، کیف صنع، کہ اس نے کیسے معاملہ یہ کیا کہ حضرت اسامہ نے جب اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، حالانکہ وہ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا۔
تو فدعاہ تو رسول اللہ نے حضرت اسامہ کو بلایا، فسألہ تو ان سے سوال کیا، تو فقال رسول اللہ نے فرمایا لما قتلتہ، اے اسامہ تو نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ فقال تو حضرت اسامہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوجع فی المسلمین، کہ وہ تکلیف دیتا تھا۔ دیکھیے حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجیے، وہ کہتے ہیں حضرت اسامہ اوجع فی المسلمین، یا رسول اللہ وہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہا تھا، وقتل فلانا و فلانا، اور فلاں فلاں بندے کو اس نے قتل بھی کیا، شہید بھی کیا، وسمى له نفرا، اور رسول اللہ کے سامنے نا انہوں نے جماعت کا ایک نام لے دی کہ فلانے بندے کو بھی اس نے قتل کیا تھا، فلانا بندہ اس کو بھی اس نے جو ہے نا غفلت میں سو رہا تھا تو اس نے جا کر ان کو قتل کر دیا۔ وانی، حضرت اسامہ کہتے ہیں وانی حملت علیہ، اسی عمل نے، وانی اور بے شک میں، حملت علیہ اسی عمل کی وجہ سے میں برانگیختہ ہوا اور اس کے اوپر حملہ آور ہوا۔ لیکن فلما رأى السیف، جب اس نے میری تلوار کو دیکھا تو قال لا الہ الا اللہ، اس نے یا رسول اللہ میری تلوار کو دیکھ کر موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ قال رسول اللہ، تو رسول اللہ نے پھر پوچھا اقتلتہ، کہ تب بھی تو نے اس کو قتل کر دیا؟ قال نعم، تو حضرت اسامہ فرماتے جی یا رسول اللہ۔ تو آگے رسول محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فکیف تصنع، اے اسامہ تو کیا کرے گا؟ تصنع کیف تصنع، کہ تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہو، اذا جاءت یوم القیامہ، جب وہ قیامت والے دن یہ لا الہ الا اللہ کہتا اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا، اس وقت اسامہ تو کیا کرے گا؟ قال یا رسول اللہ، تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اب جو ہے نا وہ ڈر لگ گیا کہ یار یہ تو معاملہ خراب ہو گیا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لی، یا رسول اللہ میرے لیے جو ہے نا استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کیجیے۔ لیکن رسول اللہ نے پھر فرمایا وکیف تصنع بلا الہ الا اللہ، اے اسامہ تو کیا کرے گا جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا اذا جاءت یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ آ جائے گا؟ تو فجعل، تو رسول اللہ یہی جملہ کہتے رہے، لا یزید علی ان یقول، رسول اللہ نے کوئی بھی جملہ اضافہ نہیں کیا اس اپنے فرمانے کے اوپر، کیف تصنع بلا الہ الا اللہ، اے اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھیں جی کیا کچھ صوفیزم نے مشہور کیا ہوا ہے کہ فلاں نے مجھے دل دے حال جان دینے فلانا کیا ہوا ہے۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیکھیں کس قدر وہ شرمندہ بھی ہو رہے ہیں اور جو ہے نا اپنے اس معاملے کو رسول اللہ سے استغفار کا بھی سوال کر رہے ہیں۔ تو آگے جی آخری حدیث پڑھ کے باب ختم کرتے ہیں، حدیث نمبر جی 395، یہ بھی بڑی مضبوط حدیث ہے، صوفیزم کے خلاف ہے۔ تو عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب، کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے حضرت عمر کہ ان ناسن، کہ بے شک انسان لوگ جو ہیں، کانوا یؤخذون، ان کا مواخذہ ہو جاتا تھا، وہ پکڑے جاتے تھے بالوحی، وحی کے ذریعے، فی عہد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، کہ جب رسول اللہ کا زمانہ تھا نا، کوئی بندہ جو ہے نا وہ فراڈ کرتا یا جھوٹ بولتا تو وحی آ جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتر آتی تھی تو اس کا مواخذہ ہو جاتا، وہ پکڑا جاتا تھا۔ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، اور بے شک اب جو وحی ہے وہ انقطع، وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ یہ بھی دیکھیں جی صوفیزم، وہ فلانے بابے کو یہ ہوتا ہے، اس کو الہام ہوتا ہے، اس کو کشف ہو جاتا ہے، وہ جی جو ہے نا وہ دلوں کے حال جانتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، کہ بے شک وحی کا جو سلسلہ ہے نا، یہ کشف ہو گیا، یہ الہام ہو گیا، یہ فلاں ٹمکان، جتنے بھی انہوں نے صوفیزم کے بارے میں جو ہے نا ان جوگیوں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس ایک حدیث کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، کہ وحی جو ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ، اور اب ہم تمہارا مواخذہ کریں گے، الان اب، بما ظہر لنا، جو تم ظاہر کرو گے ہمارے لیے، من اعمالکم، اپنے اعمال میں سے، یعنی جو تمہارے ظاہری اعمال ہمارے سامنے ہوں گے ہم اس کی وجہ سے فیصلہ لگائیں گے، اس کے اوپر جو ہے نا تو ہم تمہارا مواخذہ کریں گے۔ تو فمن اظہر لنا، جو ہمارے سامنے ظاہر کرے گا خیرن، کوئی اچھائی کوئی بلائی، امناہ، تو ہم اس کو امن دیں گے اور ہم اس سے مطمئن ہوں گے، وقربناہ، اور ہم اس کو قریب کریں گے، ولیس لنا، اور ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، من سریرتی، اس کے باطن کے بارے میں شیئن، کچھ بھی، یعنی اس کے باطن کے بارے میں ہم کوئی نہیں چھان بین کریں گے، وہ جو ہے نا اللہ یحاسبہ، اللہ ہی اس کا مواخذہ کرے گا، اللہ ہی اس کا حساب لے گا، فی سریرتی، اس کے باطن کو، اس کے پوشیدہ جو دل کے اندر جو خیالات ہیں وہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور اللہ ہی اس کا مواخذہ کرے گا، اللہ ہی اس کا حساب لے گا۔ اور ومن اظہر لنا، جو کوئی ظاہر کرے گا ہمارے سامنے سوءً، کوئی بھی برائی، لم نأمنہ، تو ہم اس کی جو ہے نا امن نہیں اس کو دیں گے، یعنی ہم مطمئن اس سے نہیں ہوں گے، ولم نصدقہ، اور نہ ہی ہم اس کی تصدیق کریں گے، وَإِن قَالَ، اگرچہ وہ کہتا رہے، اِنَّ سَرِيرَتَهُ، کہ بے شک میرے باطن میں، میرے دل میں، حسنۃ، اچھائی ہے، کہ میں زبان سے اگرچہ میں یوں فلان ہوں ٹمکانا ہوں، لیکن جو ہے نا میرے دل کے اندر یہ ہے، میں اچھائی چاہتا ہوں، میں لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ دل کے حالات صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہم جو ظاہر چیز نظر آ رہی ہے بظاہر ہم حکم لگائیں گے۔ تو اسی کی جو ہے نا ترکیب جو ہے نا رسول اللہ سے، آپ کے اصحاب سے یہی ہمیں ملتی ہے کہ انسان اگر ظاہری کلمہ گو ہے نا تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، اگر دل کے اندر کفر ہے، نفاق ہے، وہ اللہ کے معاملات ہے، وہ ہم اللہ کے سپرد کریں۔